بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ فیصلے کی گھڑیاں قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ سمجھو نیڑے آئیاں لگیاں جی ہوں۔ اور اس دوران میں جو عمران خان کی کچھڑ میں بیٹھ کے داڑھی پٹی ہے نا، یہ اپنا شہر شیح صاحب نے وہ بڑا کمال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت اور سیاسی معاملات میں کی جو تابوت ہے نا، اس میں آخری کیل شیخ صاحب نے ٹھونک دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ایک طیارہ جو کبھی عمران خان کے لیے محو پرواز ہوا کرتا تھا، یعنی علیم خان صاحب کا طیارہ، وہ لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے لاہور لینڈ کر کے اس وقت جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو اسلام آباد کی فضاؤں میں لینڈ کر رہا ہے۔ اور وہ کیوں کر رہا ہے اور نواز شریف کے ساتھ کی ساری کیا بات ہوئی ہے، کچھ انسائٹ ساڑھے تک بھی کسے پہنچات تھی پائن کسے چیڑی چوڑی نہیں سمجھے نا آپ، تو وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ ان کی 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو بات سامنے آئی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کے فرام ہارسز ماؤتھ ہے، لندن کے بھی اور پائن اسلام آباد کے بھی۔ اچھا، اب وہ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں علیم خان صاحب نے ان کو بتایا کہ جی میرے پاس 16 ایم پی ایز ہیں، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ ہیں۔ 40 میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ پہلے ان کے پاس تھے 28 ایم پی ایز، 28 میں سے کچھ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے نا پائن، پھر ادھرلے پاسے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو 16 ایم پی ایز ہیں ان میں سے علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میرے سمیت 16 ایم پی ایز میرے ساتھ ہیں اور وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ ایڈجسٹ کر سکیں تو 2-3 لوگ ہیں ان کو اگلی دفعہ ٹکٹ دے دیجئے گا، باقی جو لوگ ہیں سر وہ مطلب ہے کہ اپنے طور سے جتے جت جان گے، وہ اسی طرح ہے میری، جس طرح مجھے غصہ ہے اس طرح ان لوگوں کو بھی غصہ ہے، تے اسی تے اپنا ویر ویان ٹرے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ علیم خان صاحب نے اس موقع کے اوپر ایک بڑے پن کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ بہو جی تانوں کی چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سیاست نہیں کرنی، نہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا اگلا۔ آپ مطلب دیکھیں گے موقع محل کے اعتبار سے اگر کچھ ہوتا ہوگا تو شاید میں کنٹیسٹ کر لوں، ویسے میرا کوئی موڈ نہیں ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا۔ لیکن شعیب صدیقی صاحب ہیں، یہ پہلے مسلم لیگ کاف کے دور میں ایم پی اے رہے ہیں، پھر وہ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے ہیں، علیم خان صاحب کے ساتھ اکثر پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کو آپ ٹکٹ دے دیں، اور میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے 3 جگہ کی ٹکٹس جو ہیں، ایک لاہور کی ہے شعیب صاحب کی، اور 2 مختلف اضلاع ہیں وہاں پر انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو میں ٹکٹ دے دوں گا، باقی اگر آپ نے لڑنا ہوگا خاص اب تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے۔ یہ ٹوٹل بات ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف آپ کو پتا بہت بڑا کاروباری آدمی ہے سر، مطلب کاروباری بھی ہے اور سیاستدان تو بہت بڑا ماشاءاللہ، مطلب 3 واری بھائی بندہ ہے، مطلب وزیر اعظم رہ جائے تے اس تو پھر ود کی ہے پاکستان فی الحال، ٹھیک ہے، کچھ 3 واری رہت کے بعد 4تھی واری بنے گا تو پھر نواز شریف نو کٹے گا نا، فی الحال تو نواز شریف ہی نمبر 1 جا رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے آگے سے انہیں یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور علیم خان صاحب جو اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں میں لینڈ کرنے کی بالکل تیاری میں ہیں، اور مطلب اب تک جب تک آپ تک ویلاگ پہنچے گا وہ لینڈ کر چکے ہوں گے اور اپنا کام بھی کر چکے ہوں گے۔ وہ ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس ایم این اے ہے کوئی، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس اس وقت ایم این اے میرے گروپ میں کوئی نہیں ہے، یہ بات سچی ہے، میرے پاس ایم پی ایز ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کے ساتھ رابطے ہوں گے، خان صاحب آپ نے ظاہر ٹکٹس بانٹی ہوئی ہیں، آپ سینٹرل پنجاب کے صدر رہے ہیں، آپ عمران خان کی کچن کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، تو لوکی تاڑ تو ویسے بھی امیر آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تو تیرے نال رابطے تو ہون گے۔ انہوں نے کہا ہاں رابطے تو ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اسلام آباد جاؤ تو ہور کوئی جڑے ایم این اے ادھر ادھر لگے پھر تاڑے کئی کو آئے توڑ کے مینوں لسٹ پہ جو پھر گل کرنے ہیں، اور جہاں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہوں گے ان کو ایڈجسٹ کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا عمران خان سے ملک کی جان چھڑانا بہت ضروری ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ساری گفتگو کا میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں کہ یہ ہے۔ اب علیم خان صاحب جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ علیم خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو میں آپ سے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ علیم خان صاحب کو اندر رکھا عمران خان نے، رکھا عمران خان کے دور میں رہا، اور کون نہیں یہ جانتا کہ نیب کے چیئرمین نے اس دوران اب تک جتنے لوگوں کو نوٹس کیا ہے، پولیٹیکل لوگوں کو یا وہ بڑے
बड़े आला अफसरान जो थे वो सारे के सारे इमरान खान साहब के कहने पर किए गए। और वो एक वीडियो सर बंदे दी होंगी है ना, फिर ऑडियो वीडियो तो फिर बंदा काबू आ जाए तो फस जाता है। तो मैं पहले भी में बता चुका हूँ कि पाए ने अगले ने सीक्वल बना के रखे ने बहुत सारे हजूर ऑडियो वीडियोज़ थे, तो वो कभी भी आ सकती हैं तो फिर बाकी भी फंसणगे। बट एनीवे वो कहते हैं कि जनाब वो उसकी वजह से अलीम खान साहब को उन्होंने अंदर करवाया था। वजह जो थी वो ये थी कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अनईजी थे और कुछ और लोग थे जो अनईजी थे, अलीम खान से अनाइड थे। एक तो है टीवी चैनल के मालक हैं, अब मैं अलीम खान हूँ, आप टीवी चैनल के मालक है, वैसे वो भी एक टीवी चैनल के मालक हैं। किसी दौर में अलीम खान साहब ने उनको वावा किसी मुकाम के ऊपर और कुछ हिस्सों का मतलब मैं गवाह भी हूँ, काफ़ी बिस्ती उनकी फरमाई थी। तो वो फिर बंदा दिली तेरा हदा ना, फिर वेला आया अगले ने किड़ काट ली। तो ये एक मामला है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अलीम खान साहब को इस वक्त सिर्फ एक चीज़ का है कि मैं इहदे कोलों अपना बदला लेना, मैं इनू थले लाना। क्योंकि अलीम खान साहब ने ना इमरान खान के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हुए हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है, मतलब कोई शुबे की बात नहीं है इसमें कि अलीम खान ने अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं। और इमरान ने वादा किया था कि आपको मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाऊंगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, वो कोई इन्हां दी एंड जिहड़ी वो लाम दे नाल सी ते ओहदी मतलब है कि सी दे नाल सी, शायद कोई इसलिए उस्मान बुज़दार की लॉटरी निकल आई होए। इल्म दाद वाला मामला, ऐन नहीं करते हूँ वैसे इमरान खान, आप ऐन गैन होने वाला। लेकिन मैं वैसे कहने लगूँ ये वो कोई ये भी काबिल बर्दाश्त हो गया। वैसे इसके ऊपर जो एक हंगामा भरपा हुआ था वो मुझे पता है, मगर वो मैं नहीं करना चाहता बात, खैर छोड़े उसको। तो वो भी अलीम खान साहब बर्दाश्त कर गए थे। लेकिन जब उनको गिरफ्तारी करा दिया, फिर उनके ऊपर जब हकायक सामने आना शुरू हुए कि गिरफ्तार किवें होया, मैनू फड़िया किवें, मैनू रोल के रखता, मेरा कारोबार पंजाब लाहौर भी खराब करता, इस्लामाबाद भी खराब करता, दुबई भी मेरा बिजनेस नू टाइम नहीं दे सकिया। मतलब अलीम खान साहब बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बड़े उनके बिजनेसेस हैं, बहुत सारे कारोबार हैं। सामने तो सिर्फ एक ही है ना, पार्क व्यू सिटी, अदरवाइज बहुत कुछ है। खैर, तो वो कहने का मतलब है कि उनको इस बात का गुस्सा, फिर नाल दे होंगे ना इधर उधर जिहड़े लगे फिर रहे होंगे ने, वो भी गुस्सा चढ़ाई जाते। खान साहब वैसे हुई तुहाडे ज्यादती है जी, वो खान साहब का गुस्सा अंदर भखदा गया। अब उन्होंने लगा मौका, अब वो कहते हुण मैं लैना बहुत तेरे को बदला। अलीम खान साहब सिर्फ अपना वैर बयान टुरे ने इस वक्त, ठीक है। और ऐसा ही होता है, खान साहब ने यानी इमरान खान साहब जो उन्होंने अपनी ज़ुबान की वजह से, अपनी हरकत की वजह से, दोस्तों के साथ जो उन्होंने क्या कहना चाहिए कि यारमारी की हुई है, ठीक है, उसकी वजह से उनके साथ अब सारे अपना बदला स्कोर बराबर कर रहे हैं। तरीन साहब का भी यही मसला है, ठीक है, इसी तरह अलीम खान का भी यही मसला है, इसी तरह और भी जितना जिथे हथ वस पेगा ना, वो भाएं ना आके ना बिल्कुल अपना चाह पूरा करेगा, अपना गुस्सा ज़रूर कटेगा। देख सिर्फ ये रहे थे कि जनाब किस वक्त वीक पोजीशन में आते हैं, और वो खान साहब आ गए। अल्लाह के फजल से एक फ़ैसला था, उस फैसले पर अड़ी कर ले कि नहीं भाएं ये इजाज़त नहीं मिल रही साइन करन दी, तो मैं तो यही बंदा लेना है, मैं तो किन्नू भेजना नहीं किते। तो फिर सर उस पर काम ख़राब हुआ और फिर इतना बिगड़ गया काम अब कि अब मतलब बाकायदा पब्लिकली खान साहब जो है ना वो अंदर की बातें बताना शुरू हो गए। खैर, ये एक चीज़ अपनी जगह पे है। दूसरी साइड से मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो मैंने कहा ना फैसले की घड़ी आप मुर्ची, मैं आपको बताऊं कि MQM भी और काफ लीग भी नतीजे तक पहुँच चुके हैं बिल्कुल। ये मतलब मैं आपको जो है ना डेड श्योर हो गए कह रहा हूँ, कल बहुत इम्कान है कि दोनों अनाउंस कर देंगे। जो ख़ास तौर पे काफ लीग वाले जो हैं वो कल कहा जा रहा है कि अनाउंस करें, बल्कि क्या जा रहा है, चौधरी शुजात साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम कल के अनाउंस कर देंगे भाईजान, ठीक है, हमारे अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये बात जो सबकी गलत है, कन्फ्यूजन है चौधरी सालक हुसैन, तारक बशीर चीमा ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ जाया जाए, जबकि ये जो दूसरी साइड है चौधरी मोहन सलाई, चौधरी परेज लाई की, उनका मतलब है कि असी इमरान दे नाल रहिए, सानू इधरों वजारत आला लभ जाएगी, उधर सानू नहीं लभड़ी। मगर ये मामला अब काफ़ी सेटल हो गया, और इस मामले को सेटल कराने में जिस शख्सियत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसका मैं आपको पूरा तज़किरा बताता हूँ, पूरा वाक़या आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि टेम्परेचर सियासी बहुत ज़्यादा हाई है। मेरे जो इतलात हैं उसके मुताबिक अपोजिशन ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। मुझे आज एक बहुत अहम शख्सियत से मेरा रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब अपोजिशन ने यानी कि उन्होंने वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सदर
ان سمیت کئی ریکوزیشنز پر سائن کروائے ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اور اجلاس کو بلانے کے حوالے سے بھی. وہ کہتے ہیں کوئی 15-16 کاغذ سائن کیتے انہیں ان سمیت. صدر کا معاوضے کی بات، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہ سب کے خلاف کہتے ہیں ہم نے کاغذات سائن کر کے دیے ہوئے ہیں اور 100 بندے نے سائن کیتے ہیں بہو جی. ٹھیک ہے، اب کہنے کا مطلب ہے کہ اپوزیشن نے کی بھی پوری تیاری. دوسری طرف سے عمران خان صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے جو فرمایا کہ میں نے 7 دن پہلے ایف سی اور رینجرز بلا لی ہے جناب پارلیمنٹ ہاؤس، اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو یہ نہ ہو کہ جس طرف جاری اپوزیشن پھر 10 سال لائن میں لگے رہے، عمران خان نے تو جیت ہی جانا ہے. اس طرح کی بڑھ کے شیخ صاحب مارتے ہیں نا جو عمران خان کے نال کوئی نہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں جو میری اسسمنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں اسی زور کے ساتھ، اسی حلق کے ساتھ، ایسے طرح شیخ صاحب اعتماد کے ساتھ میاں نواز شریف کی حمایت کرتے رہے سر. پرویز مشرف آئے پھر ان کی حمایت کرتے رہے ہیں، پھر وہ جمالی صاحب آئے ان کی حمایت کرتے رہے ہیں، پھر جناب شوکت عزیز صاحب کی حمایت کرتے رہے ہیں، پھر چودھری شجاعت کی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ. پھر جب یہ سارے جاتے رہے نا، پھر انہوں نے ایسے جوش و جذبے نال مخالفت بھی کرتے رہنے سر. تو یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی ٹریننگ ہے اور یہ اس طرح کرتے ہیں. پولیٹیکل آدمی ہے، ظاہر ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. مگر میں یہ عرض کروں کہ اب اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہتھوں بار ہویا پیا، وسو بار ہویا پیا اپوزیشن کی پارٹیز کا. کل رات کو یعنی کہ آج پتہ نہیں 12 تاریخ ہے کہ 13 ہے، 12 تاریخ ہے، تو 11 تاریخ کو رات 11 بجے قریب جو اجلاس ہوا اس میں ان کی ساری لیڈرشپ بیٹھی تھی، یعنی جو پارلیمنٹ لاجز میں جو اویلیبل تھی وہاں پر ہوئی ہے گفتگو. انہوں نے کہا جی عمران خان تے بلا رہے ہیں بندے اس طرح جلسہ کرن جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جی اسی بھی بندے بلا رہے ہیں. جس دن اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا، اس حوالے سے طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے سارے کارکنوں کو کہہ دیں کہ وہاں پر پہنچے. مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو یہ کہہ دیا گیا کہ اس دن پھر پروائی کام ہوئے گا. لوگوں نے کہا کہ سر اس طرح تو معاملہ خراب ہو جائے گا جی، پھر کھو جائے ہوں عمران خان اسی چھڑنا کوئی نہیں. اے نہیں سمجھے آگے سانو ایسا مطلب بلیک میل کر لے گا. اس طرح ہم نے بلیک میل نہیں ہونا. یہ موڈ ہے. ایکچولی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر اس لیول پر گیا ہوا ہے. 2 روز پہلے جو میں نے کہا تھا وہ پائے نے اس نے یہی جاری گل. اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچے اور چیزیں پہلے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. لیکن فی الحال مجھے آثار دکھائی نہیں دیتے. پیر والے روز میرے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق شہباز شریف کی رہائش گاہ کے اوپر آصف زرداری صاحب بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور اپوزیشن کی باقی جو قیادت ہے وہ بھی وہاں پر جمع ہو رہی ہے. اور اس دن پھر وہ فیصلہ کریں گے اور اناؤنس کریں گے باقاعدہ طور پہ کہ جناب اسی پھر آ رہے ہیں میدان، اور اسلام آباد کی میدان لگے گا، کارکنوں کو بلایا جائے گا. سب یہ ایک سیریس صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے دونوں سائڈز کو، کیونکہ اس سے نقصان بہرحال پاکستان کا ہوگا. اور شیخ رشید تو کئی بار کہہ چکا ہے کہ پھر 10 سال لینڈ 'چ لگے رہو گے تو اس کا مطلب کیا؟ اگر آپ نوٹ کریں تو ایوب خان دے 10 سال پائیں، اس تو بعد یحییٰ خان کو بہت ٹائم نہیں ملا کیونکہ پاکستان ٹوٹ گیا، یعنی وہ ظاہر ہے جنگ کے نتیجے میں یہ کام ہو گیا. اور اس کے بعد جناب جنرل سے آگے 10-11 سال، پرویز مشرف صاحب 9-10 سال. تو یہ 10 سال کا جو فگر شیخ صاحب بار بار کہتے ہیں نا، یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں. تو شیخ صاحب کو کی بڑی خواہش ہے، کیونکہ اس ایسے ماحول میں شیخ صاحب کی بڑی چاندی ہوتی ہے سر. ہر ماشاء اللہ میں جو بھی رہا ہے ماضی سے لے کر اب تک، اس میں شیخ صاحب کی بڑی چاندی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ تھے چاہے وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی چاندی ہوتی رہی ہے. آج وہ جس میں نے کہا کہ عمران خان کے حکومتی اور سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے، وہ شخصیت اور کوئی نہیں ہے سر. وہ ون اینڈ اونلی مائی لو شیخ رشید صاحب ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ مجھے، میں نے مائی لو کا لفظ اس لیے استعمال کیا، یہ مطلب ایک سلینگ ہے جو ہم بولتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے باقاعدہ طور پر جو ہے نا آج یہ کہا کہ جناب پنجاب کی ایک پارٹی جس کے پاس 5 ارکان ہیں وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہی. بڑی طنز انہوں نے بات کی. ظاہر ہے کاف لیگ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ کاف لیگ کے پاس قومی اسمبلی میں 5 رکن ہیں اور اس پر انہوں نے کہہ دیا. اب یہ سر وہ ایک ایسا فیر ہے جہاں نشانے تے جا وجہ، جو اپوزیشن چاہ رہی تھی کہ نشانے تے یہو جہا کوئی فیر وجے، وہ پائن شیخ صاحب نے مارتا پھڑ کے. اس سے مون سلائی صاحب جو کہ عمران خان کے بہت زیادہ حمایتی تھے، وہ کہتے تھے ہم وعدہ نبھانے والے ہیں، ساتھ نبھانے والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ساری ٹویٹس بھی کی، باتیں بھی کی، تقریریں بھی کی، اور اس کی وجہ سے ان کا چودھری پرویز لائی کا کام جڑا اپوزیشن والے پاس میں خراب ہویا. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب مون سلائی نے پھر جواب دیتا پائن.
انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بھول رہے ہیں، یعنی شیخ رشید صاحب بھول رہے ہیں کہ اسی جماعت کے لیڈران کے بزرگوں سے جناب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے. اب یار اب آپ اندازہ لگائیں. اور یار ویسے موہن سلائی صاحب اگر آپ کے والد بزرگ جو ہیں شیخ صاحب کی کو پڑھائی میں مدد کرتے رہے ہیں فائنینشلی، تو سر کی مطلب تسی مطلب مرجتا ہو گئے یار، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. سر دیکھیں نا، کسی بچے کو آپ نے تعلیم دلوا دی تو اس میں کون سی مطلب اب بری بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تعلیم دیکھو نا کہ جی دوائی تسی بھی کہڑا انہوں ایچ ایس نہیں پایا، گارڈن کالج ہی پایا نا. تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ پیسے لینے کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے غلام مصطفیٰ کھر صاحب جو ہیں وہ بتایا کرتے تھے پریس کانفرنس کے بعد اور درمیان میں بھی آن ریکارڈ ہے کہ جناب یہ جو شیخ رشید ہے نا یہ اسپیشل برانچ کے لیے کام کیا کرتے تھے اور گورنر ہوتے تھے غلام مصطفیٰ کھر صاحب. تو شیخ صاحب ہمیں مخبری کیا کرتے تھے نوابزادہ نصر اللہ کی ساری ایکٹیویٹیز کی. ٹھیک ہے، یہ اس پہ آن ریکارڈ ہے. غلام مصطفیٰ کھر صاحب زندہ سلامت بھی ہیں، اگر وہ میرا ویلاگ دیکھے اور تردید کرنا چاہیں تو پہن میں حاضر ہوں، میں کٹنگ اخبار کی پیش کر دوں گا نکال کے پرانے ریکارڈ سے، کیونکہ میں نے خود ان سے یہ بات سنی ہوئی اور خود رپورٹ کی ہوئی سر یہ باقاعدہ طور پہ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب کے اوپر پیسوں کا الزام آ گیا ہے کہ پیسے لیندے رہے نے. یہ مطلب شیخ صاحب کے اوپر ویسے کبھی کسی نے الزام لگایا نہیں تھا. ایک بندہ آیا تھا جاپان سے، انہوں نے کہا میرے پیسے دینے نے میری گڈی بیچ دی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا ایک فوٹیج، وہ جب شیخ صاحب اسمبلی کے باہر اس نے پکڑ لیا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس بندے کا. پھر شیخ صاحب نے الزام لگایا اس کے اوپر کہ نون لیگیاں نے بھیجا یہ وہ. یہ موہن سلائی صاحب بھی پائن پہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ساڑھے کو پیسے لیندے رہے ہوں ساڑھی بلی تو سانی میں آؤں. اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہوتا ہے. بہرحال شیخ رشید صاحب اپنی جو بھی کارروائی ہے بالکل بہت سونے ستھرے طریقے سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی میں سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ ہوں. جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سایہ جو ہے نا وہ عمران خان کا ساتھ ضرور چھوڑ جائے گا. میرا تو یہی خیال ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجئے گا مگر تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.